اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین سلام علیکم. میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات. ہم قرآن مجید کی چنندہ آیات کو ڈسکس کر رہے تھے اور آج ہم 29واں پارہ یعنی 29th پارٹ قرآن کا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یہ پارٹ شروع ہوتا ہے سورہ ملک سے، جس کی دوسری نمبر آیت کو میں نے چنا ہے. آیت نمبر 2 ارشاد ہو رہا ہے اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ آزما سکے کہ انسانوں میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اللہ کو آزمانے کی کیا ضرورت، وہ تو ایسے ہی جانتا ہے کہ کون بہتر ہے. تو جواب یہ ہے کہ ہاں وہ جانتا ہے، لیکن اگر وہ ہمیں بغیر آزمائے سیدھے جنت یا جہنم میں ڈال دیتا تو ہم ہی نہیں راضی ہوتے اور ہم کہتے کہ اللہ ظالم ہے، اس نے ہمارا امتحان نہیں لیا، بلا وجہ ہمیں جہنم میں یا جنت میں ڈالا. ملک آیت نمبر 3 اللہ نے 7 آسمان تلے اوپر بنائے. اب یہ 7 آسمان کون سے ہیں؟ یہ جو آسمان ہمیں دکھنے والا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو ہوا کے یا ایئر پارٹیکل ہیں کہ جو ریفریکشن کی وجہ سے آسمان نیلا دکھتا ہے. لیکن بہرحال یہ آسمان جو نیچے والا ہے اس سے اوپر 7 اور ہیں، یا پھر ہو سکتا اشارہ وہ ہو کہ جو ایٹماسفیئر کی 7 لیئرز ہیں، یعنی ایگزوسفیئر، آئنوسفیئر، تھرموسفیئر، میزوسفیئر، اوزون لیئر، اسٹریٹوسفیئر اور ٹروپوسفیئر. ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، اس میں تحقیق کی ضرورت ہے. ملک آیت نمبر 3 سے 4 اے انسان تو مہربان خدا کی بنائی چیزوں میں ذرا بھی عیب نہیں پائے گا. آنکھ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے؟ پھر دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھ، ہر بار تیری نظر تھک کر اور ناکام ہو کر تیری طرف پلٹ آئے گی. یعنی تجھے اللہ کی بنائی چیزوں میں ذرا بھی کمی اور عیب نظر نہیں آئے گا. ملک آیت نمبر 5 اور ہم نے یعنی اللہ نے نیچے والے آسمان کو چراغوں سے سجا دیا، یعنی ستاروں سے، اور ان چراغوں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا. اب یہ جو چاند ستارے ہیں ان کے ذریعے کیسے شیطان کو بھگایا جاتا ہے، اس بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے. پہلے بھی اس طرح کی آیات آئی ہیں اور یہاں پر میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ شیطان مراد نہیں ہے کہ جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اس کا نام تو ابلیس تھا. یہاں پر شیطان کوئی اور چیز مراد ہو سکتی، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. ملک آیت نمبر 7 سے 10 جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس جہنم کی خوفناک چیخ سنیں گے. اس وقت وہ آگ لپک مار رہی ہوگی اور ایسا لگے گا جیسے غصے کے مارے پھٹ پڑے گی. جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کا دروغہ اس سے پوچھے گا، جہنم کے دروغہ لوگ یعنی جہنم کے فرشتے اس سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس سمجھانے والے اور ڈرانے والا کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، یعنی اس پیغمبر کا انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی پیغام نہیں بھیجا. اور یعنی جہنمی لوگ یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو آج ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے. ملک آیت نمبر 12 جو لوگ اللہ کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا زبردست انعام بھی ہے. یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے انعام ہے. ملک آیت نمبر 15 اللہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم کر دیا، تو اب تم اس زمین کے راستوں پر چلو پھرو اور اس اللہ کے دیے رزق میں سے کھاؤ پیو. سوچئے کہ اللہ اس زمین کے گلوب کو اگر بہت ہارڈ بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ کبھی اس بارے میں سوچئے گا کہ ہم پھر کیا کر پاتے اس زمین میں. ملک آیت نمبر 16 سے 17 اے انسانوں کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ جو رب آسمان میں ہے وہ تم کو زمین میں دھسا نہیں سکتا؟ یا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو رب آسمان میں ہے وہ تم پر پتھر بھری آندھی نہیں چلائے گا؟ یعنی کل ملا کر کے کیا تم مطمئن ہو گئے ہو کہ جس طرح کی سزا پرانی قوموں کو دی گئی، گزشتہ قوموں کو دی گئی، تمہیں نہیں دی جائیں گی؟ کون سے ایسے لال جڑے ہیں تم میں کہ تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، جبکہ حرکتیں اور کرتوتیں تو تمہاری وہی ہیں کہ جو پہلے والوں کی تھیں. ملک آیت نمبر 19 کیا لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کو کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہیں ہوا میں سوائے مہربان خدا کے کوئی اور نہیں روک سکتا. اب جو لوگ فزکس جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ایک لا لگا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور اسی پر بیسڈ ہے یہ
ہمارا ہوائی جہاز یا ایروپلین جو بنایا گیا ہے، تو ہم نے تو اس قانون کو سمجھا ہے، اس قانون کو بنایا نہیں. اللہ وہ ہے کہ جس نے وہ قانون بنایا ہے. ملک آیت نمبر 22. کیا وہ شخص جو منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے زیادہ صحیح راستے پر ہے یا وہ جو سیدھے منہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے؟ ملک آیت نمبر 26 سے 27. اے محمد، لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے اس بات کا علم صرف اللہ کو ہے. پھر جب وہ اس قیامت کے دن کو قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ کر کالے پڑ جائیں گے. کل ملا کر کہیں تو قیامت کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا، کسی کو نہیں دیا. ملک آیت نمبر 30. اے محمد، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے زمین پر بہتا ہوا پانی لے آئے؟ ہمیں تمام دعاؤں میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے یا اللہ اسے بہت نیچے نہ اتار دے. فرض کر لیجئے کہ 1000 میٹر نیچے اتار دے تو کیسے ہم نکالیں گے؟ اور اس پر تو ہماری زندگی کا دار و مدار ہے. قلم آیت نمبر 1. قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں. قلم آیت نمبر 4. آپ اے محمد اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ بات آپ کو بتا دیں کہ یہ جو اخلاق کہا جاتا ہے، ہم اردو میں اخلاق کا مطلب بیہیویئر سمجھ لیتے ہیں، ویوہار جیسے ہندی میں کہتے ہیں، جبکہ عربی میں جو اخلاق کا لفظ ہے وہ بیہیویئر ہی نہیں، کنڈکٹ ہوتا ہے، چال چلن، طور طریقہ، اس میں سب شامل ہوتا ہے. قلم آیت نمبر 8 سے 9. تم جھوٹوں کی بات مت مانو، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم تھوڑے نرم پڑ جاؤ تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. قلم آیت نمبر 17 سے 23. یہ تقریباً کوئی 7 آیتیں بنتی ہیں. ان چند آیتوں میں یمن کے کچھ باغ مالکوں کا قصہ آیا ہے کہ جن کے باغ میں ایک سال خوب پھل آئے تو انہوں نے طے کیا کہ وہ اس سال کسی غریب یا مسافر کو اس میں سے کچھ نہیں دیں گے، اور صبح صبح اس سے پہلے کہ غریب لوگ جمع ہونے پائیں پھلوں کو توڑ لیں گے. یہ بات اللہ کو اچھی نہیں لگی اور رات ہی میں اس نے عذاب بھیج کر اس باغ کو تباہ کر دیا. صبح جب وہ اٹھے اور باغ پہنچے تو حالت یہ تھی کہ اپنے ہی باغ کو پہچان نہیں سکتے تھے. پھر وہ لوگ بہت پچھتائے. اس آیت سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے باغ یا کاروبار یا جو بھی ہماری آمدنی کا ذریعہ ہو اس میں غریبوں کا حق ضرور رکھیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ان یمن کے لوگوں کے باغ تباہ ہو گئے ویسے ہماری بھی اصل پونجی ہاتھ سے چلی جائے. قلم آیت نمبر 35. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا سمجھ لیں؟ یہاں پر بڑی غور کی بات ہے کہ مسلم اور مجرم کو کیا برابر سمجھ لیں؟ مسلم کا الٹا تو غیر مسلم یا کچھ اور لکھنا چاہیے تھا، کافر. اللہ نے یہ نہیں لکھا، بلکہ مسلم کا الٹا یا اس کا اپوزٹ مجرم لکھا. اللہ کی نگاہ میں وہ انسان مجرم ہے جو مسلمان نہیں. اور اس آیت سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک سچا مسلمان کبھی مجرم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مجرم نہیں ہوگا. قلم آیت نمبر 22. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب پنڈلی کھل جائے گی اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. اب یہاں پر پنڈلی کھل جانے کے بارے میں علماء نے اور مفسرین نے بتایا کہ پنڈلی کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ایسا ہولناک ہوگا، بہت زیادہ ہولناک ہوگا. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ عربوں کے سامنے جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ اپنی لنگی کو آدھا اوپر اٹھا کر کمر سے باندھ لیتے تھے اور اس طرح ان کی پنڈلی دکھنے لگتی تھی. اور اسی سے عربی زبان میں ایک محاورہ بن گیا کہ جب کوئی مشکل اور ہولناک موقع آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ تمہاری پنڈلی کھل جائے گی. اسی کو یہاں پر قرآن نے استعمال کیا ہے. قلم آیت نمبر 44 سے 45. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کو جھٹلانے والے لوگوں کو آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے اپنی گرفت میں لے رہے ہیں جس کی ان کو خبر بھی نہیں، اور فی الحال ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں. بے شک ہماری چال بڑی پکی ہے. اسے اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں. اللہ اسی طرح جیسے ایک بہیلیا یا جو پرندہ پکڑنے والا شکاری ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، پہلے چارہ دانہ ڈال دیتا ہے،
پرندے مگن ہو جاتے ہیں دانا کھانے میں، پھر ایک دم سے جھپٹا مار کے اسے پکڑ لیتا ہے۔ بس اللہ بھی دھیرے دھیرے گرفت میں لینے کے لیے کافروں کو کیا کرتا ہے کہ پہلے نعمتیں دے دیتا ہے، جب مگن ہو جاتے ہیں تو ایک دم سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ قلم آیت نمبر 51 سے 52۔ اے محمد، کافر لوگ جب آپ کی زبان سے قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کو گھور گھور کر اپنی آنکھوں سے ہلاک کر ڈالیں گے۔ وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے بیداری ہے۔ حاقہ اگلا سورہ، اس کی آیت نمبر 5 سے 6۔ جہاں تک قوم سمود کا تعلق ہے تو وہ چنگاڑ سے ہلاک کر دیے گئے، اور جہاں تک قوم عاد کا تعلق ہے تو وہ بہت تیز اور سرد آندھی سے ہلاک کر دیے گئے۔ اس آندھی کو اللہ نے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن چلایا تھا، پورے ہفتے بہت تیز آندھی چلتی رہی۔ حاقہ آیت نمبر 9 سے 10۔ اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور الٹی ہوئی بستیوں کے لوگ یعنی قوم لوط کے لوگ سب گناہ کے کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے رب کے پیغمبر کو جھٹلایا تو اس رب نے ان کی بہت سخت گرفت کی۔ حاقہ آیت نمبر 13 سے 36۔ تو جب قیامت کے دن سور یعنی بگل پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں چور چور کر دیا جائے گا اور آسمان پھٹ کر پھسپھسا ہو جائے گا، اس دن تم لوگوں کو تمہارے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو تمہاری کوئی چھپی بات بھی چھپی نہیں رہے گی۔ پھر جس انسان کو اس کے کاموں کا بیورا اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہو کر لوگوں سے کہے گا، لو میری کتاب پڑھ لو، میں تو یقین رکھتا تھا کہ میں اپنا حساب پالوں گا۔ بہرحال وہ انسان پسندیدہ زندگی بسر کرے گا، یعنی عالی شان باغ میں جس کے پھل اس کے قریب ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ پیو، یہ ان کاموں کا نتیجہ ہے جنہیں تم نے گزرے دنوں میں آخرت کے لیے بھیجا تھا۔ اور جس انسان کو کاموں کا بیورا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ حسرت سے کہے گا، اے کاش مجھے یہ بیورا نہ دیا جاتا، اے کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش اسی موت نے ہمیشہ کے لیے میرا کام تمام کر دیا ہوتا جو دنیا میں مجھے آئی تھی۔ افسوس کہ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میری سلطنت بھی خاک میں مل گئی۔ اس وقت کہا جائے گا، اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے اس زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہوگی، کیونکہ دنیا میں یہ عظیم اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ تو محتاج کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں سے کہتا تھا، تو آج یہاں اس کا کوئی طرفدار نہ ہوگا اور پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا۔ پالنے والے ہمیں ایسے عذاب سے بچا لے، تیرے آگے ہم گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہمیں ایسے عذاب سے بچا لے، ہمیں اس دنیا سے مومن اٹھانا۔ حاقہ آیت نمبر 44 سے 46۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارا یہ پیغمبر ہمارے بارے میں کوئی جھوٹی بات گڑھ دیتا تو ہم اس کی بڑی سخت گرفت کرتے، پھر ہم اس کی گردن کاٹ دیتے۔ حاقہ 48 سے 51۔ بے شک یہ قرآن نیک لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اسے جھٹلا دیں گے، اور یقیناً یہ قرآن کافروں کے لیے حسرت کی وجہ ہے، اور یہ حق الیقین یعنی واقعاً سچا پیغام ہے۔ اگلا سورہ معارج۔ ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 4 میں، فرشتے اور روح الامین اللہ کے عرش کی طرف ایک دن میں اتنا بلند ہوتے ہیں جس کی لمبائی 50,000 سال ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر لمبائی کو ناپا جا رہا ہے سال سے۔ علماء کا کہنا ہے کہ روح الامین سے مراد یہاں پر فرشتہ ہے یعنی جبریل ہے۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ آج سے صدیوں پہلے قرآن نے بہت لمبی دوریوں کو ناپنے کا جو طریقہ استعمال کیا، اسے ہی صدیوں بعد سائنس نے اپنایا اور بہت بڑی دوری کو نوری سال یعنی لائٹ ایئر یا جسے ہندی میں پرکاش ورش کہتے ہیں کی شکل میں اسے ناپنا شروع کیا۔ معارج آیت نمبر 6 سے 7۔ لوگ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے بے حد قریب سمجھتے ہیں۔ معارج 8 سے 11۔ قیامت کے دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کا سا ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے۔ معارج 11 سے 18۔
اس دن مجرم آرزو کرے گا کہ کاش وہ عذاب کے بدلے اپنے بیٹے کو دے دے اور خود کو چھڑا لے، اور اپنی بیوی اور بھائی کو دے دے، اور اپنے پورے خاندان کو جسے وہ دنیا میں پناہ دیتا تھا، بلکہ جتنے لوگ زمین پر ہیں ان سب کو دے کر خود کو چھڑا لے، مگر ایسا ہرگز نہ ہو پائے گا، بلکہ اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو کھال ادھیڑ دے گی۔ وہ آگ ہر اس انسان کو بلا رہی ہوگی جس نے سچے پیغام سے پیٹھ پھیری ہوگی اور منہ موڑا ہوگا اور مال جمع کیا ہوگا مگر بانٹا نہیں ہوگا۔ یا اللہ ہمیں بچا۔ معارج آیت نمبر 19 سے 21۔ بے شک انسان بڑا بے صبرا اور لالچی پیدا ہوا ہے، کیونکہ جب اسے ذرا سی تکلیف یا مالی تنگی پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے ذرا سی بھلائی یا دولت حاصل ہوتی ہے تو وہ ہاتھوں کو روک لیتا ہے۔ معارج آیت نمبر 12 سے 35، تقریباً 16 آیتیں ہیں، ان کا نچوڑ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ ان چند آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں کون لوگ جا سکیں گے۔ وہی لوگ جو نمبر 1 نماز پڑھتے ہوں گے، نمبر 2 اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے ہوں گے، نمبر 3 جن کے مال میں ایک طے شدہ حق مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں طرح کے ضرورت مندوں کے لیے، یعنی جو خود سے اپنی آمدنی کا کچھ حصہ الگ کر دیتے ہوں گے غریبوں اور محتاجوں کے لیے، نمبر 4 جو قیامت کے دن کو سچا کہتے ہوں گے، نمبر 5 جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہوں گے، نمبر 6 اور خود کو عذاب سے محفوظ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ یہ بہت دھیان دینے کی بات ہے کہ خود کو عذاب سے محفوظ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ نمبر 7 جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، یعنی چال چلن کے اچھے ہوں گے۔ نمبر 8 جو اپنے وعدوں کے پکے اور امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ نمبر 9 جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہوں گے، یعنی گواہی سے مکرتے نہیں ہوں گے۔ نمبر 10 جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، یعنی اس کے وقت اور اس میں پوری توجہ وغیرہ کا پورا خیال رکھتے ہوں گے، یہی لوگ جنت میں بڑی شان والے ہوں گے۔ معارج آیت نمبر 29 سے 31 جو لوگ اپنی بیویوں یا کنیزوں کے سوا کسی اور سے جنسی تعلقات یا سیکشول ریلیشن بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں حد سے باہر نکل جانے والے ہیں اور ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ معارج آیت نمبر 43 سے 44 قیامت کے دن کافر لوگ قبروں سے یعنی مٹی سے دوڑتے ہوئے یوں نکلیں گے جیسے وہ بتوں کے چبوترے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ نوح آیت نمبر 1 سے 12 اللہ نے نوح نامی پیغمبر کو ان کی قوم کے پاس بھیجا اور کہا اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آپ کی قوم تک آ پہنچے آپ انہیں ڈرائیے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم والوں، میں تمہیں کھل کر سمجھاتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور میری بات مانو، نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور موت کے لیے تمہیں طے شدہ وقت تک باقی رکھے گا، یعنی تم پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ پھر ایک عرصے بعد نوح نے اللہ سے کہا میں نے دن و رات آپ کی قوم کو نیک راستے کی طرف بلایا، مگر میرے بلانے سے وہ دور بھاگنے لگے۔ میں جب بھی ان کو بلاتا تھا کہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے اور اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے۔ بہرحال وہ اڑے رہے اور انہوں نے زبردست گھمنڈ کیا۔ پھر میں نے ان کو بلند آواز سے نیکی کی طرف بلایا، پھر میں نے انہیں ظاہر میں اور چھپا کر سمجھایا۔ سو میں نے ان سے کہا تم لوگ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم نے معافی مانگی تو وہ موسلا دھار بارش تمہارے لیے بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد کو بھی بڑھا دے گا اور تمہیں وہ بہت سے باغ اور نہریں دے گا۔ اس آیت سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کو ماننے لگے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے گا اور اللہ انسان کے مال اور اولاد کو بڑھا دے گا یا عطا کرے گا۔ اور نمبر 3 یہ کہ انسان کو قدرتی نعمتیں جیسے باغ اور نہر وغیرہ بھی عطا کرے گا۔ بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ نعمتوں کا تعلق ایمان اور نیک عمل سے ہوتا ہے۔ نوح آیت نمبر 15 کیا تم نے نہیں دیکھا
کس طرح اللہ نے 7 آسمان بنائے جو پرت در پرت ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایسی ہی ایک آیت سورہ ملک میں گزر چکی. نون آیت نمبر 17 اے انسانوں اللہ نے پودے کی طرح تمہیں بھی زمین سے اگایا ہے. یہ آیت بھی تحقیق کرنے لائق ہے، ریسرچ کے لائق ہے. نون آیت نمبر 19 سے 20 اے انسانوں یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے چوڑے راستوں پر چل سکو. نو آیت نمبر 23 نو کی قوم کے کافروں نے لوگوں کو ورغلاتے ہوئے کہا تم لوگ ہرگز اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، یعنی ود، سوا، یاغوس، یعوق اور نصر نامی بتوں کو ہرگز نہ چھوڑنا. نو آیت نمبر 26 سے 27 اور آخر میں نوح نے کہا اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور وہ بدکار اور کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے. نوح آیت نمبر 28 پھر اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے نوح نے یوں دعا کی کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور میرے ماں باپ کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور سبھی مومنین اور مومنات کو بھی معاف کر دے. سورہ جن سے شروع کر رہے ہیں. سورہ جن آیت نمبر 1 سے 3 اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جب جنات کے ایک گروہ نے مجھے قرآن پڑھتے سنا تو اپنی قوم سے جا کر کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بلندی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے کیونکہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے. یہ جنات کا کہنا تھا. جن آیت نمبر 6 سے 7 انسانوں میں سے کچھ لوگ کچھ جنات کی پناہ لیا کرتے تھے تو ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، نتیجے میں وہ بھی یہی گمان کرنے لگے کہ اللہ قیامت کے دن کسی کو زندہ نہیں کرے گا. اس آیت پر توجہ دینے کی یہ بات ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ جنات کی پناہ لیتے ہیں وہ اکثر آگے چل کر کافر ہو جاتے ہیں. جو لوگ ٹونا ٹٹکا جادو اور جنات کا سہارا لیتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آگے چل کر کافر ہو جاتے ہیں یا حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جن آیت نمبر 8 سے 9 جنات نے آپس میں کہا کہ جب ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے طاقتور پہرے داروں اور انگاروں کی طرح جلنے والے ستاروں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ جب ہم پہلے آسمانی خبر سننے کے لیے آسمان کے کچھ مقامات پر بیٹھا کرتے تھے مگر اب کوئی انہیں سننا چاہے تو بھی وہ آگ کے شعلے کو اپنی طاق میں پائے گا. ان دونوں آیتوں میں یعنی 8 اور 9 میں تحقیق کی ضرورت ہے. پہلے بھی کئی بار آ چکا کہ اللہ نے جو یہ ستارے بنائے ہیں ان کو وسیلہ بنایا ہے شیطانوں کو مار بھگانے کا. تو اب یہ شیطان یا جنات جو کہ وہ بھی آگ سے بنے ہیں، شیطان خود بھی آگ سے بنا تھا اور جن تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان ستاروں کے ذریعے کیسے اللہ شیطانوں کو بھگاتا ہے، اس بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے. جنات جن سورہ جن آیت نمبر 11 جنات خود ہی بتاتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ تو نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے یعنی برے، اور ہم کئی طریقوں پر چلتے تھے، یعنی ہمارے بیچ بھی کئی مسلک تھے، کئی اسکولز آف تھاٹ تھے. جن آیت نمبر 14 ہم میں سے کچھ اللہ کا حکم ماننے والے ہیں تو کچھ ظالم. جن آیت نمبر 18 مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. اس آیت کو مد نظر رکھ کے بہت سے ایک فرقہ جو مسلمانوں میں پیدا ہوا جس کا نام وہابی ہے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مسجد میں کسی اور کا نام پکارنا شرک ہے. لیکن یہاں پر جو بات غور کرنے لائق وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یہاں پر مسجدوں کا مطلب کیا ہے، اس بارے میں الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں مسجد کا وہی مطلب ہے جو عام طور پر لیا جاتا ہے، یعنی وہ خاص گھر یا جگہ جو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دی جاتی. کچھ نے کہا کہ سجدے کی جگہ یعنی سجدگاہ کو مسجد کہتے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ جسم کے وہ 7 حصے جو انسان سجدہ کرتے وقت زمین پر رکھتا ہے اس کا مطلب مسجد ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ آیت کے دوسرے حصے میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسجد میں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، بلکہ مطلق طور پر یعنی بغیر کسی قید اور شرط کے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. اب یہ ان لوگوں نے اپنے سے نتیجہ نکال دیا کہ مسجد میں کسی اور کو نہ پکارو.
بلکہ کہا یہ گیا تھا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی کسی اور کو خدا مت مانو۔ جن آیت نمبر 21، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ تو نقصان یعنی کفر کا مالک ہوں اور نہ بھلائی کا یعنی ایمان کا، نہ تو میں کفر کا مالک ہوں نہ ایمان کا، حقیقی مالک تو بس اللہ ہے، میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں۔ جن آیت نمبر 26 سے 27، اللہ غیب یعنی اندیکھی چیزوں کا جاننے والا ہے، وہ تو اپنے غیب کو کسی آدمی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ پیغمبروں کے، یعنی انہیں چھپی اور اندیکھی باتیں بھی بتا دیتا ہے، مگر ایسے پیغمبر کے آگے اور پیچھے پہرے دار فرشتے لگا دیتا ہے تاکہ وہ علم غیب کی حفاظت کرتے رہیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 سے 4، اے چادر لپیٹنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رات کو نماز کے لیے کھڑے تو ہوں مگر تھوڑی دیر، آدھی رات یا اس سے بھی کم کے لیے، یا اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا بڑھا دیں، اور آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ مزمل آیت نمبر 6، لوگوں جان لو کہ نماز اور اللہ کی یاد کے لیے رات کا اٹھنا نفس یعنی اندرونی برائی کو کچل کر رکھ دیتا ہے، یعنی اللہ کی یاد میں اگر رات میں اٹھے آدمی اور نماز پڑھے تو اس سے جو بری خواہشیں انسان کی وہ کچل جاتی ہیں، اور اللہ کو پکارنے کے لیے بہترین وقت رات کا وقت یا سحر کا وقت ہوتا ہے۔ مزمل آیت نمبر 8، تم اپنے رب کا نام لے کر اسے یاد کیا کرو اور پوری طرح سے اسی کے ہو رہو۔ مزمل آیت نمبر 17، لوگوں اگر تم سچے پیغام کو جھٹلاؤ گے تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچ سکو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ دیکھو قیامت کے دن آسمان پھٹ کر رہے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ مزمل آیت نمبر 20، لوگوں جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ توجہ دیجئے اس آیت پر، لوگوں جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ مدثر آیت نمبر 1 سے 3، اگلا سورہ ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھیے اور لوگوں کو سمجھائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ مدثر آیت نمبر 12 سے 30، وہ کافر انسان جسے اللہ نے خوب مال و دولت اور اولاد دی، اس نے اللہ کی نشانیوں جیسے قرآن وغیرہ کے بارے میں بہت سوچ بچار کے بعد یہ کہتے ہوئے منہ پھیر لیا کہ یہ تو بس ایک جادو ہے جو اگلے لوگوں سے چلتا چلا آیا ہے، یہ ایک انسان کے کلام کے سوا کچھ بھی نہیں، تو ایسے انسان کو اللہ جلد ہی سقر میں داخل کر دے گا۔ اور تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے؟ سقر وہ آگ ہے جو نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، وہ بدن کی کھال کو جھلسا کر کالا بنا دیتی ہے، اس کے اوپر 19 فرشتے بطور دروغہ یا رکھوالے بن کر موجود ہیں، یعنی جہنم پر 19 فرشتے ہیں۔ مدثر آیت نمبر 23 سے 36، سنو کہ چاند کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگے، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، کہ یقیناً وہ جہنم کی آگ بڑی آفتوں میں سے ایک ہے، انسان کو ڈرانے والی ہے تاکہ وہ سیدھے راستے پر لگ جائے۔ مدثر آیت نمبر 38، ہر شخص جو کماتا ہے اسی کے ہاتھ گروی ہوتا ہے۔ یہاں گروی ہونے کا مطلب سن لیں آپ، یہاں مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی ایک بندھوا مزدور کی طرح ہوتا ہے، اگر وہ اچھے کام کرتا ہے تو خود کو مشکلوں، مصیبتوں اور یہاں تک کہ جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیتا ہے، لیکن اگر برے کام انجام دیتا ہے تو ہمیشہ اسی میں پھنسا رہتا ہے۔ مدثر آیت نمبر 40 سے 46، تقریباً 7 آیتیں، بہت توجہ سے سنیے گا اسے۔ جب لوگ جنت میں ہوں گے تو وہ جہنم کے مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں گھسیٹ کر لے گئی؟ وہ جہنم والے کہیں گے، نمبر 1 ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمبر 2 اور محتاجوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، نمبر 3 اور بیکار کاموں میں پڑے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بیکار کاموں میں شامل ہو گئے تھے، اور نمبر 4 اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یہ چیزیں جو ہیں انسان کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاتی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں اس کا
تذکرہ کیا ہے کہ جب جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تھی جو تمہیں کھینچ کر جہنم میں لے گئی، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مدثر آیت نمبر 49 سے 51۔ ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت یعنی قرآن سے دور بھاگتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ بدکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے دور بھاگتے ہیں۔ ہاں بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے۔ اگلا سورہ ہے سورہ قیامت، آیت نمبر 3 سے 4۔ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور بھی درست کرنے پر قادر ہیں۔ قیامت آیت نمبر 6 سے 13۔ انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، تو سنو کہ جب آنکھیں چوندھیا جائیں گی اور چاند کو گرہن لگ جائے گا اور سورج چاند سمیٹ لیے جائیں گے، اس دن انسان بوکھلا کر کہے گا فرار کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا نہیں، آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اس دن تو تمہارے رب کے پاس ہی ٹھکانہ ہوگا۔ پھر انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا اور دنیا میں اپنے پیچھے کیا چھوڑا۔ قیامت آیت نمبر 20 سے 21۔ اے لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی دنیا میں ہمیں نقد مل رہا ہے تو ہم اسی کے چکر میں لگتے ہیں اور آخرت کی باتوں کو، آخرت کے نام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قیامت آیت نمبر 22 سے 25۔ اس قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور اس دن کچھ چہرے اداس ہوں گے، وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی جو کمر توڑ دے گی۔ قیامت آیت نمبر 26 سے 35۔ سن لو اور جان لو، جب ہر مرنے والے کی روح پورے بدن سے کھنچ کر گلے تک پہنچ جائے گی اور اس کے آس پاس جمع لوگوں سے کہا جائے گا تم میں جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے، اور دوسری طرف مرنے والا یہ سمجھ لے گا کہ اب جدائی کا وقت آ چکا ہے، اور پھر روح کے نکلنے کی سختی کی وجہ سے مرنے والے کی پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تجھے اے انسان اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چلنا پڑے گا۔ تیرے لیے مرتے وقت تباہی ہے، پھر قبر میں تباہی ہے، پھر سن لے کہ تیرے لیے موت کے وقت تباہی ہے، پھر قبر میں تباہی ہے۔ قیامت آیت نمبر 36 سے 40۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی؟ کیا وہ اپنے وجود کی شروعات میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو عورت کی کوکھ میں ٹپکا دیا گیا، پھر وہ اسی کوکھ میں خون کا لوتھڑا بن گیا اور پھر اس کے رب نے اسے درست کر دیا۔ اس طرح اس نے اس کی 2 قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ کیا وہی خدا یہ طاقت نہیں رکھتا کہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر دے؟ سورہ دہر آیت نمبر 3۔ بے شک ہم نے یعنی اللہ نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب وہ چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے ناشکرا۔ دہر آیت نمبر 5۔ یقیناً آخرت میں نیک لوگ ایسی شراب پیئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ دہر آیت نمبر 5 سے 11۔ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی۔ وہ اللہ کی محبت میں محتاج، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ تو اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا ڈر ہے جو چہروں کو بدنما اور کالا بنا دے گا، تو ان کے اس نیک کام کے بدلے اللہ انہیں اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور ان کے چہروں پر تازگی اور دل میں خوشی دے گا۔ ان آیات کے سلسلے میں 5 سے 11 کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یہ تمام آیات اللہ کی طرف سے تب اتری جب امام حسن علیہ السلام اور جب امام حسین علیہ السلام اپنی کم سنی میں بیمار پڑے تو ان کے ماں باپ یعنی حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے گھر کی کنیز جناب فضہ سلام اللہ علیہا نے منت مانی
کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائیں گے تو وہ لوگ 3 دن تک روزے رکھیں گے، پھر جب وہ دونوں صحت یاب ہو گئے تو سب نے روزے رکھے، مگر تینوں دن روزہ کھولتے وقت کوئی نہ کوئی مانگنے والا ان کے دروازے پر آیا، ان لوگوں نے اپنی ساری روٹیاں مانگنے والے کو دے دیں اور تینوں دن صرف پانی سے روزہ کھولا، تیسرے دن اللہ نے انعام کے طور پر یہ آیتیں ان کی تعریف میں بھیجیں۔ دہر آیت نمبر 18، جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ دہر آیت نمبر 29، جنتی لوگوں کے آس پاس نوجوان لڑکے چکر لگا رہے ہوں گے، ایسے لڑکے جو ہمیشہ ویسے ہی جوان رہیں گے، اگر تم انہیں دیکھو تو انہیں بکھرے موتی سمجھو گے۔ اس کا مطلب جنت میں نہ صرف یہ کہ حوریں ہوں گی بلکہ ایسے غلمان بھی ہوں گے کہ جو لوگوں کے پاس چکر لگا رہے ہوں گے، یعنی لڑکے بھی ہوں گے۔ دہر آیت نمبر 21، جنتی لوگوں کے بدن پر باریک ریشم اور اطلس کی پوشاک ہوگی اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں پاک شراب پلائے گا۔ دہر آیت نمبر 23، اللہ نے قرآن کو پیغمبر پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ دہر آیت نمبر 25 سے 26، اے محمد آپ صبح و شام اپنے رب کا نام لیا کیجئے اور رات کے کچھ حصے میں اس کے سامنے سجدہ کیا کیجئے اور دیر تک بھی اس کا نام لیا کیجئے۔ دہر آیت نمبر 23، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اس کے ذریعے اپنے رب تک پہنچنے کی راہ پکڑ لے۔ دہر آیت نمبر 30، اے لوگوں تم کچھ چاہ ہی نہیں سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آیت یعنی اے لوگوں تم کچھ چاہ ہی نہیں سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے، یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے بارے میں آئی ہے، اور اس کا معنی اس طرح ہے کہ اے اہل بیت تم کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے، یعنی اہل بیت اللہ کے اتنے قریب تھے کہ وہ وہی چاہتے تھے جو اللہ کی مرضی ہوتی تھی۔ مرسلات آیت نمبر 9 سے 15، اور قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب پہاڑ روئی کی طرح اڑے اڑے پھریں گے اور جب پیغمبر لوگ ایک طے شدہ وقت پر جمع کیے جائیں گے، بھلا کس دن کے لیے ان تمام چیزوں کی مدت طے کی گئی تھی؟ تو سنو کہ فیصلے کے دن کے لیے یعنی قیامت کے لیے، اور تم کیا جانو کہ فیصلے کا دن کیا ہوگا؟ اس دن اللہ کے سچے پیغام کو جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ مرسلات آیت نمبر 25 سے 27، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والا، اور ہم نے اس پر بلند اور مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ مرسلات آیت نمبر 28 سے 32، اس قیامت کے دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ اس دن جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اس چیز کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، آج اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہوں گی، اس سائے میں نہ ٹھنڈک ہے نہ وہ آگ کی تپش سے بچاتا ہے، وہ آگ کے اونچے محلوں کی طرح وہ آگ اونچے محلوں کی طرح ہے اور بڑے بڑے شعلے برساتی ہے۔ مرسلات آیت نمبر 34 سے 36، اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی، یہ وہی دن ہوگا جب لوگ بول بھی نہ پائیں گے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی بہانہ پیش کر سکیں۔ مرسلات آیت نمبر 50، تو لوگ اس قرآن کے بعد آخر کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ پالنے والے ہمیں روز قیامت کی سختیوں سے بچانے، پالنے والے ہمیں جب بھی اس دنیا سے اٹھانا، با ایمان اٹھانا، ہمیں گناہ ہمارے سارے معاف کر کے اس دنیا سے تبھی اٹھانا، ہمیں اس دنیا سے باعزت اٹھانا، ہمیں اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کے دامن سے وابستہ رہتے ہوئے اس دنیا سے اٹھانا، امام حسین علیہ السلام کو اور پیغمبر اسلام کو بلکہ پنجتن پاک کو ہمارا شافع محشر قرار دینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔